بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق اللہ العظیم. یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز مہمان کرام اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے معزز حاضرین، میری پیاری بچیاں، یہ بہت خوبصورت مجلس ہے جہاں علم اور تعلیم کی بات ہو رہی ہے. بچوں نے بہت ہی شاندار اپنے مقالات پیش کیے. میں اس کے لیے آپ تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور حالانکہ میں جذب میں شامل نہیں تھا، بلکہ میں تو مہمانوں کی لسٹ میں ہی شامل نہیں تھا. میں اچانک ٹپک گیا ہوں، میں اچانک حاضر ہو گیا ہوں. میری نظر میں آپ تمام وینرز ہیں. آپ سب نے آج کے اس ڈیبیٹ کمپٹیشن کو جیت لیا ہے. آپ سب تالی بجائیں ان لوگوں کے لیے. بہت ہی اچھا مظاہرہ ہے، بہت خوبصورت پروگرام ہے، بہت اچھی باتیں آئیں، بہت اچھے انداز میں، بہت اچھے الفاظ کے ساتھ اور بہت اچھے جذبات کے ساتھ. اس لیے آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ دنیا کے بڑے بڑے اسٹیج پر جائیں گے اور وہاں سے وہ پیغام دیں گے جس کے لیے دنیا آج پیاسی ہے، ترس رہی ہے. پورا سماج، پورا معاشرہ، پورا ملک جہنم بنا ہوا ہے، جہنم کدا ہے. مجھے چونکہ وقت 2-3 منٹ دیا گیا ہے، میں نے قرآن کی ایک ایسی آیت پڑھی ہے جو سندیش ایشور کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اپنی آخری کتاب کا پہلا پیغام ہے. اس ہیومن ہسٹری کی سب سے آخری پروفیٹ، سب سے آخری رشی منی کو ایشور نے، اللہ نے جو سندیش دیا ہے، اس کا پہلا پیغام یہ ہے، پہلی آیت یہ ہے کہ اقرا، پڑھیے. آپ پڑھنے والے بچے ہیں الحمدللہ. اس لیے میں آپ کو ایک دوسرے پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. اقرا کا حکم آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں گا. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. مطلق پیدا کرنے کی بات اس آیت میں ہے. تمام چیزیں جس نے پیدا کی ہے، پڑھنے کی بھی تمام چیزیں جس نے پیدا کی ہے وہ آپ کا رب ہے. اور اس کے نام سے پڑھیے. آپ فزکس پڑھیے تو اس کے نام سے پڑھیے، میتھمیٹکس پڑھیے تو اس کے نام سے پڑھیے، بایولوجی پڑھیے تو اس کے نام سے پڑھیے، جیوگرافی پڑھیے تو اس کے نام سے پڑھیے. تمام سائنس کا، تمام علوم کا پیدا کرنے والا وہ رب ہے اور اس کے نام سے پڑھنا ہے. کس کے نام سے پڑھنا ہے؟ صرف قرآن اللہ کے نام سے پڑھنا ایسا نہیں ہے. فزکس بھی اللہ کے نام سے پڑھنا ہے، میتھمیٹکس بھی اللہ کے نام سے پڑھنا ہے. اور اس لیے اللہ کے نام سے پڑھنا ہے، اس لیے ایشور کے نام سے پڑھنا ہے کہ جب آپ ایشور کے نام کے ساتھ پڑھتے ہوئے رہیں گے اور جب آپ اللہ کے نام کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہوئے رہیں گے تو جب آپ IAS آفیسر بنیں گے تو IAS آفیسر بننے کے بعد آپ دوسروں کا حق نہیں ماریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے نام کے ساتھ پڑھائی کی ہے. آپ جب ڈاکٹر بنیں گے تو کسی مریض علاج کرنے کے لیے اس کا لیور بیچنا نہیں پڑے گا اس کو، اور ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے کڈنی نہیں بیچنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے رب کے نام کے ساتھ پڑھا ہے. اس لیے آپ کی پڑھائی بہت اچھی ہونے کے بعد بھی، آپ بہت کامیاب انسان بننے کے بعد بھی اس وقت تک اس سماج کو آپ ریٹرن نہیں دے سکتے ہیں. آپ ایک بہترین انسان نہیں بن سکتے ہیں. آپ ڈاکٹر بنیں گے، پائلٹ بنیں گے، آپ سائنٹسٹ بنیں گے، آپ ٹیچر بنیں گے، آپ IAS IPS بنیں گے، مگر اچھا انسان نہیں بنیں گے اگر آپ نے رب کے نام کے ساتھ نہیں پڑھا ہے. تو اس لیے ہمیں پڑھنا ہے تو رب کے نام کے ساتھ پڑھنا ہے، ایشور کے نام کے ساتھ پڑھنا ہے، تاکہ میں جس جگہ پہ رہوں وہاں انصاف کر سکوں. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے راجیو جی کی ہر آدمی تعریف کر رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایشور کے نام کے ساتھ پڑھا ہے اور جہاں ہے اس جگہ پر انصاف کر رہے ہیں. اگر یہ ٹیچر انصاف قائم کر رہے ہیں. اس لیے میرے پیارے بچوں، پڑھنا ہے مگر رب کے نام کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ ہم سماج کو اچھی چیز دے سکیں اور انصاف قائم کر سکیں. اس دھرتی کو جنت بنائی جا سکتی ہے انصاف قائم کر کے
اور یہ جیتا جاگتا جہنم بنا ہوا ہے، کیونکہ IAS آفیسر سے لے کر چپراسی تک، منسٹر سے لے کر ٹاپ موسٹ پوزیشن پر بیٹھے ہوئے سے لے کر جھاڑو دینے والے تک کسی بھی شعبے کے اندر بیٹھا ہوا آدمی کرپشن کر رہا ہے، کیونکہ وہ جگہ تو پا لیا ہے پڑھ کر، اگر ایشور کے نام کے ساتھ نہیں پڑھا تھا۔ اس لیے آپ کو یہی پیغام دینا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس میسج کو لے کر جائیں گے انشاءاللہ، اور اس میسج کو پہنچائیں گے دوسروں تک بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔